حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ کے اندر ان کے پاس کچھ یہودی آئے مشورہ کرنے کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چونکہ ابو لبابہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے حریف تھے، ضرورت کے وقت ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا مشاورت کا. تو جنگ کے اندر یہودیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم ہار جائیں گے، ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ، کوئی چارہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہمیں جا کر ابو لبابہ سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں، تو کیا مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں جنگ لڑنی چاہیے یا پھر ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے. جب وہ یہودیوں کا گروہ مشورہ کرنے کے لیے ابو لبابہ کے پاس آئے تو حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تم ہتھیار امام الانبیاء کے سامنے ڈال دو، لیکن ساتھ میں نا اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا اپنی گردن کی طرف. مطلب اس سے یہ تھا ہتھیار ڈال دو لیکن مسلمانوں کا فیصلہ تمہیں قتل کرنے کا ہے. وہ چونکہ حلیف تھے، ان کی حلف برداریاں ہوئی تھی، تو انہوں نے حلف برداری کا پاس کرتے ہوئے وہ قبیلوں کے درمیان ہونے والا جو معاہدہ تھا وہ اس کے ساتھ پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب ذرا خیال سے ہتھیار ڈالنا، جو مسلمانوں کا فیصلہ ہے وہ تمہیں قتل کرنے کا ہے. اب وہ سمجھ گئے تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ صرف ایک بار اشارہ کیا تھا، لیکن اشارہ کرنے کے بعد اس قدر شرمسار ہوئے کہ کلمہ میں نبی کا پڑھوں، غلامی کا دعویٰ امام الانبیاء کی بارگاہ کے لیے ہے، اور اشاروں کے ساتھ میں معاونت یہودیوں کی کروں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بہت شرمسار ہوئے، اور اس بات پر ابو لبابہ کو یہ شرمساری کی انتہا نہ رہی، اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس شرمساری کو دور کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا کہ مسجد نبوی میں آئے اور خود کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا. حالانکہ دیکھیے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا تھا، کسی کو تو نہیں پتا تھا، اگر اس کو چھپانا چاہتے تو چھپا سکتے تھے، اس لیے کہ بظاہر تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ تو جن کے لیے اشارہ کیا گیا انہی کو پتا چلا ہے. لیکن حضرت ابو لبابہ کو پتا تھا اگرچہ کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس حال میں میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس بات کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اگر امام الانبیاء کا خدا دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے میرا مدینے والا مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ آ کر خود کو باندھ دیا، اور بیوی آتی نماز کے وقت انہیں کھول دیتی اور وہ فرض نماز ادا کرتے، نماز کے بعد پھر خود کو پلر کے ساتھ باندھ دیتے، اور رٹ ایک ہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں کلمہ نبی کا پڑھتا تھا اور اشاروں کے ساتھ میں معاونت نبی کے دشمنوں کی کرتا تھا. غلامی کا دعویٰ امام الانبیاء کے ساتھ تھا لیکن معاونت میں اپنے نبی کے دشمنوں کی کرتا رہا، گھرانے میں ان سے پالتا رہا. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا، ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، دوسری رات گزر گئی، حتیٰ کہ 6 دن گزر گئے. حضرت ابو لبابہ مسجد کے پلر کے ساتھ بندھے ہیں اور رٹ ایک ہی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. تو میاں یاد رکھنا، جب بندہ دربار خدا کے اندر آ کے گر جائے نا تو پھر خالق کائنات تو ان کیڑوں مکوڑوں کے بھی سن لیتا ہے. وہ خدا ارحم الراحمین ہو کر کیا اپنے بندوں کی نہیں سنے گا؟ حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پلر کے ساتھ خود کو باندھ رکھا ہے اور دربار خدا کے اندر بس استغفار کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6واں دن ہے، سیدہ ام سلمہ کے حجرے کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر کے فرمایا اے محبوب ابو لبابہ سے کہیے اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو سیدہ ام سلمہ قریب تھی امام الانبیاء پر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام الانبیاء کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی.
یعنی دیکھیے نا، توبہ پر تو انسانوں کے انش بہتے ہیں، انسانوں کے آنسو بہتے ہیں، مگر یہاں دیکھنا، اگر ابو لبابہ نے توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک سے معافی مانگنے کا حق ادا کر دیا، تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام مسکرا کے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنے خدا کو دور نہ سمجھا کرو، اس لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بخشل ہار ہے، تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جایا کرو۔ امام الانبیاء کی جب ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی، آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تنہائی کا ماحول ہے، کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا، تو مسکرانے کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کے حق کے اندر آیت نازل کر دی ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ عرض کرتی، آقا اجازت ہو تو میں اس کو خوشخبری دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں خوشخبری دے دو۔ تو سیدہ ام سلمہ اس وقت آیات پردہ نازل نہیں ہوئی تھی، مسجد اپنے حجرے کے جو ہے نا وہ کھڑکی سے دروازے سے آواز دے کے کہا کسی صحابی کو کہ ابو لبابہ کو جا کے خوشخبری دو کہ وہ خود کو کھول لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے محبوب کو پیغام دے دیا ہے کہ محبوب ابو لبابہ کو بولو کھول لے خود کو، اس لیے کہ اس کو خدا نے بھی معاف کر دیا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ نے بھی معاف کر دیا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ پیغام پہنچا تو ابو لبابہ کا جواب سنیے گا، کہا میں مجرم تھا دربار خدا کا، پیغام مجھے آیا ہے دربار مصطفیٰ سے، کہا باندھا میں نے خود کو خود تھا لیکن میں کھولوں گا خود نہیں، کہا جن کا مجرم ہوں اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ید اللہ والے ہاتھوں سے آ کے خود ہی مجھے آزاد کر دے۔ اور یہاں دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہم گناہ کر کے چھپتے ہیں، یارو سوچنا کس سے چھپتے ہیں؟ ایک لمحہ کے لیے سوچنا کہ وہاں گناہ ہے اور گناہ کا پتہ بھی کسی کو نہیں ہے، لیکن دربار خدا کے اندر مسجد کے پلر سے خود کو باندھ رکھا ہے اور ہر آنے والے کو بتاتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، آپ خدا سے معافی لے دیں، آپ خدا کی بارگاہ کے اندر سفارش کر دیں۔ اور ہر نماز کے اندر میرے آقا آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، میرے آقا آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس وقت ابو لبابہ پہ دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ لیکن یارو یاد رکھنا، ایک امید ہے، ایک امید ہے ایسی جو بے سہاروں کو آخری سہارا عطا کرتی ہے، اور ایک دلوں کا یقین ہے ایسی پاور کہ جب سارے سہارے ساتھ چھوڑ جائیں تو اگر بندے کا یقین کامل ہے تو پھر وہ تنہا نہیں رہتا، خالق کائنات اس کو اپنی عزت کے اسباب عطا ہی کر دیتا ہے۔ ابو لبابہ عرض کرتے ہیں کہ میں دربار خدا کا مجرم ہوں اور در نبی پہ بندھا ہوں، خود کو خود نہیں کھولوں گا، اگر میرا نبی آزاد کرنا چاہتا ہے تو آ کے کر دے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، حالانکہ معافی نامہ تو رات کو مل گیا تھا، وہ کھول کے چلے جاتے، لیکن کھول کے اپنے گھر کی طرف نہیں گئے، یہ ضد کر کے بیٹھے ہیں خدا نے معاف کیا ہے اب مدینے والا مصطفیٰ بھی معاف کرے، چونکہ واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ خدا بھی معاف کرے اور مدینے والا مصطفیٰ سفارش بھی کرے۔ اور سفارش کیسے ہوگی؟ کہا میں نے خود کو باندھا ہے، نبی آ کے کھولے۔ رات بیت گئی اس ضد کے اوپر، پہلے تھا خدا معاف کرے، اب اگلی ضد ہے کہ نبی آ کے خود کھولے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پہ آئے، آپ نے نماز کا سجدہ بعد میں عطا کیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ابو لبابہ کو پہلے کھولا ہے، اور پھر تاریخ رقم ہو گئی۔ آج مسجد نبوی اور مسجد نبوی کا ریاض الجنہ جہاں پہ سجدے کے لیے بندہ ترستا ہے، وہاں پر پلر کو نام دے دیا گیا، یہ استون ابو لبابہ ہے، یہ استون توبہ ہے، یہ وہ پلر ہے کہ جس پلر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔